السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، کل والی ایپیسوڈ کے اوپر آپ لوگوں کی طرف سے اتنا اچھا رسپانس ملا تھا، سیریسلی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے۔ اگر ہر ایپیسوڈ کے اوپر اس طرح کا رسپانس ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ لکھوں گی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ایپیسوڈ زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ لکھی جائے گی اس کو ہم لوگ کتنا زیادہ انجوائے کریں گے۔ اب چونکہ ہمارے جو مین کریکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، چاروں کے چاروں بہن بھائی اس ٹائم پہ جو مین ہیں وہ مل چکے ہیں، اور ان کے کیمسٹری کو ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں۔ بٹ اب ساتھ ساتھ میں ایک نظر ہم لوگ ان کے پاسٹ کے اوپر بھی ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ پاسٹ کبھی بور ہو جائے گا، کبھی فنی ہوگا، ٹھیک ہے، سو اس کو ہم لوگ ہر طرح سے انجوائے کریں گے۔ اگر پاسٹ نہ ہو، صرف پریزنٹ ہو، تو پھر ہم لوگ الجھ جائیں گے اسٹوری میں، ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو جب تک ہم لوگ پاسٹ کلیئر نہیں کریں گے تب تک ہم ان کے پریزنٹ کو انجوائے نہیں کر پائیں گے، اوکے۔ تو ساتھ ساتھ میں ہم لوگ پاسٹ کو بھی لے کے چلتے ہیں، پھر ہم ان چاروں کے مزے کے سین انجوائے کریں گے، اینڈ ٹرسٹ می ان چاروں کے سین بہت مزے کے آنے والے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور مجھے نا اس ٹائم پہ تھوڑی سی گل سے جیلسی فیل ہو رہی ہے۔ 3 بھائی ہیں اس کے، اور تینوں کے تینوں میرے پاس ورڈس نہیں، میں ان کو کیسے ایکسپلین کروں، میری بڑی گندی والی نظر ہے ان کے اوپر۔ آئی نو یہ ایک ناول ہے، یہ صرف کریکٹرز ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، لیکن میں اپنا بتا دوں کہ مجھے سیریسلی گل سے جیلسی فیل ہو رہی ہے۔ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ داراب خود گل کی جانب پوری طرح سے متوجہ ہوا، اب اس کو چھونا چاہتا ہے لیکن ڈرتا بھی ہے کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ ان کی آواز نامحسوس طریقے سے بھرا سی گئی تھی۔ داراب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ آپ ریسٹ کریں لالا، ہم پھر بات۔ ذیحال ان کی طبیعت کو مد نظر رکھتے نرمی سے مخاطب ہوا، لیکن وہ فوراً سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے گل کے قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ اب کہیں نہیں جائے گا، اب اس کو دیکھے گا، یہ میری گل جیسی ہے، میری گل جیسی۔ ان کی آواز دھیرے دھیرے گلے میں گھٹتی سی چلی گئی۔ ان کی یہ حالت دیکھ گل ہمت کرتی دھیرے سے سیدھی ہو بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام گئی۔ تم صحیح کہہ رہا ہے لالا، ہم تمہارا گل جیسا ہے، اور تم ہمارا لالا جیسا دکھتا ہے۔ اس کی بات پر ذیحال اور داراب بے ساختہ مسکرا دیے۔ صرف ایک بھائی کی صورت اس بے جان لڑکی میں جان ڈال گئی تھی، تو تینوں بھائیوں کے اکٹھے ہوتے کون سی طاقت زرتشم نوشیروال کو مل رہی تھی، اس کا اندازہ اس وقت ہو رہا تھا۔ کدھر تھا تم؟ وہ بے اختیار کندھے ڈھیلے چھوڑ کے آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر رخسار پر بہہ نکلے۔ گل نے بے بسی سے ان کو دیکھتے ہوئے ان کے رخسار پر بہتے آنسو انگوٹھے کی مدد سے پوچھے، جدھر تم نے چھوڑا تھا ہم کو؟ گل کی کانپتی ہوئی آواز پر ذریعہ کو اپنا دل بے اختیار بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ بہت برا ہے نا ہم،
ان کی بات پر گل بے اختیار اسبات میں سر ہلا گئی. آنکھوں سے سیلابی ریلا تیزی سے بہہ رہا تھا. بہت برا. گل کا انداز ایسا تھا کہ ذریعہ سر جھکائے زخمی سا مسکرا دیے. لیکن ہے تو تمہارا لالا نا. ان کے لہجے میں ڈر خوف ایک ساتھ چھلکا تھا. اتنے برسوں بعد کہیں وہ ان سے زحال کی طرح قطع تعلق نہ کر لے. ہم سے رشتہ تو نہیں توڑے گا نا؟ بولو. ان کی اس بات پر زحال کی نگاہیں بے ساختہ ان کی جانب اٹھی. ان کے چہرے پر چھائے قرب کو دیکھتے اس کا دل کٹ کر رہ گیا. اس کی اپنی یہ حرکت آنکھوں کے سامنے پل میں لہرا گئی. ذریعہ خان شروع دن سے بڑے بھائی ہونے کے ناطے ان تینوں کو کتنی محبت کرتے آئے تھے، اس سے وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہ بھی سچ تھا کہ حالات نے ان کو اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہی بہن بھائیوں کی نظر میں مجرم ٹھہر گئے. یہ احساس ان کے لیے کس قدر جان لیوا تھا یہ انہوں نے 2 بار ہاسپٹل جا کر ثابت کر دیا تھا. تم ہم کو اپنے پیروں میں گرا. اس سے پہلے وہ یہ قیامت خیز عمل کرتے، اس کے پیروں کو ہاتھ لگاتے. گل تڑپ کر ان کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. ذریعہ کو لگا جیسے کسی نے ان کے اندر پھر سے جان بھر دی ہو. ان کے ہاتھ پر کینولا لگا تھا. گل کو جتنی شدت سے وہ اپنے سینے میں بھیج گئے تھے، اس پر ان کے ہاتھ کی رگ سے سرخ لکیر بہنے لگی تھی. لیکن وہ کسی قسم کا کوئی درد محسوس نہیں کر رہی تھی. آج ہر درد رد تھا. آج کسی تکلیف کی کوئی وقت نہیں رہی تھی. لالا، آپ کا زحال کی نظر جوں ہی ان کے ہاتھ پر پڑی وہ تڑپ کر بولنے ہی والا تھا جب ذریعہ کی سسکیاں اس کی سماعتوں میں گونجی. ان کی شدت سے درد میں ڈوبی سسکیاں داراب اور زحال کی جیسے جان نکال گئی. وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے. اندر چھپی برسوں کی تکلیف آنسوؤں کے ذریعے بہہ نکلی تھی. یہ رونا ان کے لیے نعمت ثابت ہو رہا تھا. ہم کو معاف کر دو گل، ہم کو معاف کر دو. ان کی آواز میں ایسی تڑپ تھی کہ دیواریں تک لرز اٹھی تھیں. گل ان کے سینے میں چہرہ چھپائے سر نفی میں ہلانے لگی. وہ بہن تھی. بھائیوں سے ناراضگی زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی تھی. بہن کو ناراض ہونے میں
لمحے لگتے ہیں، جبکہ معاف کرنے میں صرف لمحہ۔ داراب نم آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر ضبط ٹوٹتے آگے ہوتا ان دونوں کے ساتھ لپٹ گیا۔ آنکھوں سے گرم سیال بہت خاموشی سے بہنے لگا تھا۔ زحال ان سے ذرا فاصلے پر بیٹھا ان کو دیکھتا رہا۔ جب ضریاب کی سرخ متورم نگاہیں اس پر پڑی، کلیجہ جیسے منہ کو آ گیا تھا۔ وہ کس قرب سے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ، کمزور سا ہاتھ، زحال کی جانب کر گئے، جسے وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی ڈرا سہما ہوا سا بچہ۔ وہ کیوں نہ ڈرتا؟ وہ ڈر گیا تھا اس منظر کے تحلیل ہونے سے، اس منظر کے کسی خواب میں بدل جانے سے۔ بلا شبہ وہ اس منظر میں جی اٹھا تھا۔ دل جو تکلیف سے بند ہو رہا تھا، اب خوشی کی شدت اسے بند کر رہی تھی۔ ضریاب کا ہاتھ ویسے ہی اس کی جانب ہوا میں معلق تھا۔ اس میں اتنی جان نہ تھی کہ اتنی دیر وہ اس کی جانب رہتا۔ وہ ہاتھ بے جان سا ہوتا نیچے گرنے ہی والا تھا کہ زحال نے تڑپ کر آگے آتے ان کا بھٹی کی مانند جلتا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ہاتھ بہت انمول تھا۔ وہ بھی تڑپ کر ان تینوں سے لپٹ گیا۔ منہ سے بے ساختہ سبکی نکلی۔ آج تک وہ مضبوط بنا اپنے تینوں بھائیوں کو اپنی آغوش میں لیتا تھا۔ آج ضریاب خان اپنے تینوں بہن بھائیوں کو اپنی آغوش میں لے گئے تھے۔ انہوں نے پہلے اپنے بگڑے زی کا سر شدت سے چوما، پھر گل اور داراب کا۔ تم سچ میں بہت برا ہے لالا، لیکن بس ہمارا لالا ہے۔ گل کی بات پر اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکائے بے آواز روتے ہوئے ضریاب کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، بس تمہارا لالا۔ آج وہ لوگ آ کر زرتشم نوشیروال کو دیکھتے، جنہوں نے اسے لاوارث سمجھ کر اس کی زندگی جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے پاس اس کے تین بھائی تھے۔ اب کوئی ذرا اس لڑکی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت تو کر لے۔ پھر زرتشم نوشیروال بھی دیکھتی وہ منظر جب اس کے یہی تین دلیر بھائی اسے پوری دنیا کے لیے عبرت بنا کر رکھ دیتے۔ اس کمرے کی فضا میں آج وہ سکون تھا جو شاید پہلے کبھی ان دیواروں کو یہ سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ زحال نہیں رکھ پایا برقرار اپنی ناراضگی کو۔ مزید اگر ناراض رہتا تو آج ضریاب خان اسے منائے بغیر نہ چھوڑتے۔ انہوں نے تینوں کو خود سے الگ کیا اور گل کو دیکھنے لگے۔ اسے دیکھ دیکھ کر
کر تو جیسے دل بھر ہی نہیں رہا تھا اس کے چہرے کو چھوتے، وہ اب بھی بے یقین سے تھے۔ کدھر تھا تو؟ آخر کدھر تھا گل؟ ان کی آواز ایک بار پھر بھرا سی گئی تھی جب ان سوال پر زحال نے بے ساختہ ان کی جانب دیکھا۔ ایک منٹ لالا، پہلے مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ یک دم سے اسپاٹ لہجے میں مخاطب ہوا۔ اس کا یہ طرز دیکھ داراب اور گل بھی اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اب کوئی بھی بات نارمل نہ ہوتی۔ آپ لوگ گل کو کیسے مرا ہوا سمجھ سکتے ہیں؟ مجھ سے بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ گل کی موت ہوئی ہے، جبکہ وہ زندہ تھی، اور اب جب یہ ہمیں مل گئی ہے تو آپ دونوں اب بھی اتنے حیران ہیں جیسے آپ دونوں بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ وہ سوال تھا جو تب سے کتنی ہی بار اس کے ذہن میں آ چکا تھا، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا کہ وہ جواب نہ لے پاتا۔ اس کے سوال پر ضریاب اور داراب چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ واقعی یہ بات تو انہوں نے بھی نہیں سوچی تھی۔ گل اور زحال ان دونوں کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ کچھ سال پہلے خان حویلی کی صبح ہمیشہ کی طرح مصروف اور گہما گہمی سے بھری ہوئی تھی۔ باہر گیٹ کے کھلتے ہی اندرونی لان میں زندگی دوڑنے لگی تھی۔ کوئی ملازم جھاڑو لیے کوریڈور کے کناروں کی صفائی کر رہا تھا تو کوئی ہاتھ میں پانی کا چھڑکاؤ لیے پھولوں کی کیاریوں کو تر کر رہا تھا۔ باورچی خانے سے تیز چائے کی خوشبو اور تڑکے کی آواز فضا میں گھل رہی تھی۔ یہ وقت سارے وقتوں پر بھاری تھا کیونکہ اس وقت وہ حویلی میں موجود تھے۔ ملازم روبوٹک انداز میں اپنے کام کرتے یہاں سے وہاں بھاگ رہے تھے کہ کہیں فرخندہ بیگم کے قدموں کی چاپ سنائی نہ دے جائے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جس میں وہ سب کے سروں پر کھڑی چیختی چلاتی ہر کام اپنی نگرانی میں کروا رہی تھی۔ لان ہر طرف سے ہرا بھرا اور تازگی سے چمک رہا تھا۔ صبح کی نرم دھوپ لان کے تر گھاس پر موتیوں کی طرح جھلملاتے شبنم کے قطروں سے کھیل رہی تھی۔ گلاب، موتیے اور چنبیلی کے پھول اپنی خوشبو سے ہوا کو معطر کر رہے تھے۔ اتنی حسین صبح، لیکن تب ہی سیڑھیوں سے بھاری بوٹوں کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی نیچے اتر کر آ رہا ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی وقت پر تیار ہو کر آئے تھے۔ گہرے نیلے رنگ کے
تھری پیس سوٹ میں ملبوس، کلائی پر چمکتی ہوئی گھڑی اور ہاتھ میں موبائل، زریاب خان کی شخصیت میں ایک خاص وقار اور نفاست جھلک رہی تھی، جیسے ہر چیز ان کے سلیقے اور مضبوط مزاج کی گواہی دے رہی ہو۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ان کے قدموں کی ہلکی آہٹ سنگ مرمر کی سیڑھیوں سے ٹکرا کر پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ چھت سے لٹکے بڑے جھاڑ فانوس کی نرم روشنی ان کے چہرے پر پڑتی ان کی سنجیدگی کو صاف واضح کر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر پہلے ہی ناشتہ سجا ہوا تھا، کرسٹل کے گلاسوں میں جوس، چمکتے برتنوں میں آملیٹ اور خوشگوار کافی کی مہک پورے ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا آ کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے، اخبار کھولا اور کانٹے کی مدد سے آملیٹ کا ٹکڑا منہ میں لے کر چبانے لگے۔ نوشیروال صاحب ہمیشہ کی طرح اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے، جب ان کی اتنی لاپرواہی دیکھ سیماب نے ڈرتے ڈرتے فرخندہ بیگم کی جانب دیکھا، جو پوری طرح سے اپنے بڑے بیٹے کے سامنے بے بس نظر آ رہی تھی۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ نوشیروال صاحب کی جانب سے پہلا سوال آیا تھا۔ اچھا ہے، وہ سرسری سے انداز میں جواب دیتے اخبار میں آج کی تازہ خبر دیکھتے رہے۔ جب یہاں ان کی ڈھٹائی پر نوشیروال صاحب کی بس ہوئی تھی، وہ لب بھینچ کر اپنے سب سے بڑے بیٹے کو دیکھنے لگے، جسے آج پورا 1 سال ہونے کو تھا، گھر میں اس طرح بے حس رہتے ہوئے، جیسے انہیں کسی سے کوئی مطلب نہ رہا ہو۔ ہم کو بتائے گا کہ مسئلہ کیا ہے؟ نوشیروال صاحب ضبط سے استفساریہ پوچھنے لگے۔ تب ہی گرے جھیل سی آنکھیں اوپر اٹھیں اور گھوم کر نوشیروال صاحب کی جانب گئیں۔ آپ کو ہمارے مسئلے سے مسئلہ کیوں ہے بابا؟ وہ کس ضبط سے پوچھ رہے تھے کہ نوشیروال بھی ایک پل کو خاموش ہو گئے۔ مورے اور سیماب نے پریشان کن نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ تم ایسے ہو گئے جیسے ہمارا کچھ رہا ہی نہیں۔ آج وہ جیسے بولنا چاہتے تھے، 1 سال سے شاید زیادہ ہی ہونے کو تھا، جو زریاب خان غیروں کی طرح سب کے ساتھ پیش آ رہے تھے، اور ایسا تب سے تھا جب سے زرتشم یہاں سے ونی ہو کر گئی تھی۔ آپ برادری کا سوچیں بابا، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب ان کے منہ سے برادری کا سنتے نوشیروال صاحب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ تب ہی ایک ہانپتا ہوا ملازم ان تک آیا اور کچھ بتانے کی کوشش کرنے لگا۔
تم کیوں مر رہا ہے؟ کیا؟ اسے ایسے ہانپتے دیکھ زریاب خان تڑک کر پوچھنے ہی والے تھے جب ان کے کانوں میں ایمبولینس کی آواز گونجی۔ سب نے بیک وقت حویلی کے شاہی گیٹ کی جانب دیکھا، جہاں سے 2 گارڈز ہاتھوں میں ویپنز لیے پہلے داخل ہوئے اور پھر ان کے پیچھے ہاسپٹل کے 2 لوگ اسٹریچر پر پڑے مردے کو لیے اندر آئے۔ سفید کفن میں لپٹی لاش کا منہ دیکھے بغیر ہی فرخندہ بیگم دل پر ہاتھ رکھتے کھڑے کھڑے ڈھہ سی گئی تھی۔ سیماب نے تڑپ کر ان کو تھاما۔ اس وقت داراب گھر پر موجود نہیں تھا۔ ذہن میں نہ جانے کس کس کے چہرے اس ایک پل میں گھوم گئے تھے۔ نوشیروان صاحب اور زریاب بیک وقت بوجھل قدموں سے اس کی جانب آئے۔ حویلی کی فضا میں ایک گھٹن سی پھیل گئی تھی، عجیب سی گھبراہٹ۔ زریاب خان اس اسٹریچر کے قریب آتے جوں ہی اس کفن کو ہٹا کر دیکھنے لگے، ان سے پہلے سیماب کے منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوتی حویلی کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ گئی۔ باقی سب پھٹی پھٹی سی نظروں سے اس بری طرح سے جھلسی ہوئی ڈیڈ باڈی کو دیکھنے لگے کہ تب ہی داراب بھی حویلی آن پہنچا۔ جب اپنے لان کے بیچوں بیچ رکھے جنازے کو دیکھ اس کا دل دھک سے رکا، قدم وہیں ایک جگہ زنجیر سے ہو گئے۔ داراب ہمارا بچہ، مورے تڑپ کر اٹھتی اس کے پاس دوڑی گئی اور اس کے چہرے ہاتھوں کو پاگلوں کی طرح چومنے لگی۔ وہ ٹھیک تھا، صحیح سلامت، اور اس کا ٹھیک ہونا سب میں جان سی بھر گیا تھا۔ کون ہے یہ سوال کرتے ہوئے آج زریاب خان کو کتنی مشکل درپیش آئی، اس کا اندازہ شاید ہی کوئی لگا سکتا تھا۔ زرتشم نوشیروان خان، اس آدمی کی دھیمی آواز میں لیا گیا نام بھی سب کی روحوں کو جیسے ایک ہی پل میں قبض کر گیا تھا۔ زریاب خان جھٹکا سا کھاتے اس میت سے پیچھے ہٹ گئے اور پھٹی پھٹی سی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ یہی حال نوشیروان صاحب کا بھی تھا۔ داراب تو گویا سکتے میں ہی چلا گیا تھا۔ آج اس حویلی پر قیامت برپا ہوئی تھی، ایسی قیامت جو اب قیامت تک نہ بھولی جاتی۔ اس کفن میں لپٹی لڑکی نے صرف آنکھیں بند نہیں کی تھیں بلکہ اپنے سرہانے بیٹھے اپنے 2 جوان بھائیوں کو بھی زندہ مار دیا تھا۔ حویلی اس وقت چیخو پکار سے لرز اٹھی تھی۔ جوان لڑکی کی موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر مجال ہے جو
زریاب خان کی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نکلا ہو۔ گل، گل اٹھو، گل تم نہیں جا سکتی۔ داراب اس کی میت سے لپٹا رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، جبکہ زریاب خان صرف اسے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت گل میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ گل، فرخندہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ان پر بار بار غشی کے دورے پڑتے، لیکن ہوش میں آتے وہ پھر چیخ کر اسے پکارتی۔ آج وہ سب سے روٹھ گئی تھی۔ وہ دن خان حویلی پر گزری قیامت کا دن تھا۔ اس دن 2 جنازے ایک ساتھ اٹھے تھے۔ زرتشم نوشیروال کے ساتھ زریاب خان بھی زندہ زمین میں دفن ہو گئے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا وہاج؟ اوطاق میں اس وقت سب بڑے بزرگ موجود تھے۔ ایک جانب مرد حضرات دعا میں شامل ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ باہر حویلی کے بڑے سے صحن میں سیاہ دوپٹوں میں لپٹی عورتیں ہاتھوں میں سپارے لیے جانے والی کے لیے پڑھ رہی تھیں۔ ہم باہر کے لوگوں کے بیچ یہ بات نہیں کرے گا۔ وہاج مونچھوں کو تاؤ دیتے کس رعب سے بولے تھے۔ نہ موقع دیکھا نہ لمحہ۔ سامنے ہی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے، گمسم سے سفید شلوار قمیص میں ملبوس، کندھوں پر سیاہ رنگ کی شال لیے، زریاب نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ تن فن کرتے سختی سے وہاج کو بازو سے دبوچ کر ساتھ گھسیٹتے حویلی کے اندر لے گئے تھے۔ زریاب، کیا کر رہا ہے تم؟ چھوڑو ہمارا بازو۔ سب کے بیچ خود کے ساتھ ہوئے اس سلوک پر وہاج کی تو گویا روح ہی تڑپ اٹھی تھی، لیکن زریاب خان اسے چھوڑنے کے بجائے سیدھا نوشیروال خان کے کمرے میں جاتے ان کے قدموں میں دھکیل گئے تھے۔ وہ سب سے الگ اپنے کمرے میں بند تھے۔ جوان بیٹی کے غم نے ان کو وقت سے پہلے توڑ دیا تھا۔ ان میں اتنی بھی سخت نہیں بچی تھی کہ وہ سب کے ساتھ دعا میں ہی شامل ہو سکتے۔ بولو، بولو یہ سب کیسے ہوا، ورنہ خدا کی قسم اگلا اعلان تمہارا ہوگا، وہ بھی قضاء الہی کا۔ کرو بکواس۔ آخر میں ان کی آواز ایک دم سے اونچی ہوتی ایک پل کے لیے وہاج کو سہمنے پر مجبور کر گئی۔ نوشیروال صاحب سیدھے ہو بیٹھتے نا سمجھی سے ان کو دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے زری، تم اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ وہ پریشان سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ بتاتا ہے کاکا، ہر کوئی گل کی موت کی وجہ پوچھ رہا ہے۔ بتاتا ہے آپ کو۔ اس سے پہلے زریاب کچھ کہتے، وہاج نے اپنی جیب سے عجیب سی چیز نکال کر نوشیروال صاحب کے آگے کر دی۔ وہ دھیمے سے اسے تھام کر دیکھنے لگے۔ کمرے میں گہری سنگینی کا راج تھا۔ زریاب یک ٹک داجی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے
جب ان کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ وہ یک دم سے ٹھٹک گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ ہوگا کیا؟ تم ہم سے ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ وہ آج موقع دیکھتے ان سے اس عمل پر پھر بپھر گئے۔ ضریاب نے ان کو نہیں دیکھا، وہ بس اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ تم سے ہم بعد میں نپٹے گا، پہلے بابا سے بات کر لیں ہم۔ وہ ترشتگی سے انگلی کھڑی کرتے وحاج کو وہیں چپ کروا گئے۔ وہ بھی آج کچھ نہیں بولیں گے۔ گل نے ان کو اس لائق چھوڑا ہی نہیں۔ اس سے پہلے وہ آگے کچھ کہتے، ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے گال پر پڑتا انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ زری نوشروال صاحب طیش بھری نگاہوں سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھنے لگے، جو وحاج کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے مار دیں یا مر جائیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہماری بہن کے بارے میں؟ نوشروال صاحب بیچ میں ہی ان کی بات کاٹ گئے۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ آج صرف الفاظ نہیں تھے، جیتے جی ضریاب خان کو کسی نے کوڑوں سے زخمی کر دیا تھا۔ وہ ہک دک سے اپنے باپ کو دیکھنے لگے۔ اگر وہ خود نہ مرتی تو ہم مار دیتا اس کو، اپنے ہاتھوں سے مڑا۔ وہ لفظ چباتے ہوئے کس طیش سے بولے تھے۔ ضریاب خان کھڑے کھڑے جھٹکا سا کھاتے پیچھے دیوار سے جا لگے۔ آج جو ان کے دل میں باپ کے لیے احساس بچا تھا وہ بھی رخصت ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے ضریاب خان صرف چلتی پھرتی لاش رہ گئے تھے، کسی سے کوئی سروکار نہیں، بس اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ موجودہ وقت وہ چاروں ایسے تھے جیسے کوئی پتھر کی مورت۔ ذیحال نے گردن موڑ کر گل کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں سے گرم سیال خاموشی سے سیلابی ریلے کی طرح بہہ رہا تھا۔ وہ بے چین ہوتے اس کے قریب ہو کر اس کا سر اپنے کندھے سے ٹکا گیا۔ وہ پھر بھی بے آواز روتی رہی۔ ہم کو آج تک بابا نے وہ چیز نہیں دکھائی جس کو دیکھ کر انہوں نے اپنا دل اتنا سخت کر لیا۔ ضریاب خان کا لہجہ بوجھل تھا، ایسے جیسے وہ اب تھک چکے ہوں۔ لیکن کوئی اگر آج ذیحال خان افندی کی جانب دیکھتا، جس کی آنکھوں کے ڈورے اس قدر سرخ ہو گئے تھے جیسے ابھی ان سے سرخی چھلک پڑے گی، وہ ضبط سے آنکھیں میچتا اس سرخی کو واپس اپنے اندر انڈیل گیا۔ گل، اتنے عرصے میں تم نے اپنی ناک زیادہ کھینچ لی کیا؟ پہلے سے اور بڑی ہو گئی، بالکل میڈم مم جیسی۔ ذیحال کی بات پر گل رونا بھولتے تڑپ کر اپنی ناک کو چھو کر دیکھنے لگی۔ داراب اور ضریاب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب ذیحال کی شرارت سمجھتے دونوں بے ساختہ ہنس پڑے۔ ان کو ہنستے دیکھ گل نے ذیحال کو گھورا اور پھر دے دھڑا دھڑ اس پر مکوں کی برسات کر دی۔ ارے مذاق تھا سچ میں۔ ذیحال دونوں ہاتھ ہلکے سے اپنے آگے کرتا جان بوجھ کر اس سے مار کھاتا رہا۔
ایسی مار وہ ساری زندگی کھا سکتا تھا۔ تم ہوگا بڑی ناک والا لمبو اکڑو۔ وہ یاقوت کے دیے گئے لقب یاد کرتی دانت پیس کر بولی، لیکن وہ اپنے قد پر چوٹ کیے جانے پر گل کو آنکھیں دکھانے لگا۔ اب تم پیدی رہ گئی، اس میں میرا کیا قصور؟ گل عمر میں بھلے اس سے بڑی تھی، لیکن قد اور جسامت میں زحال کے سامنے بچی لگ رہی تھی۔ ذریعہ ان کو ایسے مستی کرتے دیکھ ان کے بچپن میں کھو سے گئے۔ اسی طرح تو وہ گل کو تنگ کرتا تھا اور وہ شکایت لے کر بابا کے بجائے ذریعہ لالا کے پاس آتی۔ وہ خوبصورت پل جیسے پھر سے واپس آ گئے تھے۔ اسی وقت کمرے پر چھوٹی سی دستک ہوئی۔ زحال سمجھ چکا تھا یہ کس کی دستک ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر دروازے کے پاس گیا اور کھول کر دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ زالیں اپنے ننھے ننھے قدموں سے اندر آئیں اور بیڈ پر بیٹھے لوگوں میں اپنے بابا کو تلاش کرنے لگی۔ با کدھر؟ وہ معصومیت سے ہاتھ اٹھائے بے حد کیوٹ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اسے زمل نے بھیجا تھا جان بوجھ کر، تاکہ اندر کا ماحول مزید خوشگوار ہو سکے۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ میں پاسٹ کا تھوڑا سا تڑکا بھی، جو کہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ آگے سٹوری کے اور بہت سے ٹویسٹ باقی ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔